بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع پیج 199 ہے انیس الفقہاء کا۔ تو اس سے پہلے وقف تھا، تو وقف میں فائدہ تو اگرچہ بندوں کو ہی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک لحاظ سے یہ یعنی معاملہ مالیہ ہے دو لوگوں کے درمیان، یعنی انسانوں کے درمیان۔ تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ وقف میں ایک طرح سے المعاملۃ بین العبد و ربہ ہوتا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ، اس لیے کہ انسان مسلمان جو ہے وہ وقف کوئی بھی چیز کرے گا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا۔ لیکن بیوع میں خاص یہ ہوتا ہے کہ دو آپس میں دو انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہاں سے یعنی اصل جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، ان کے سارے احکام۔ تو کتاب البیوع میں سب سے پہلے بیع کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ اس کا لٹرلی میننگ ہوتا ہے اخذ شیء و اعطاء شیء آخر، یعنی ایک چیز لینا اور ایک چیز لینا دوسری چیز دے دینا، یعنی ایک جانب سے کوئی چیز بندہ کوئی چیز لے رہا ہو اور دوسری جانب سے کوئی اس کے بدلے اس کو کچھ دے رہا ہو، تو اس کو ایکسچینج بھی کہہ سکتے ہیں ہم، بارٹر سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی سارا بیع میں ہی آتا ہے، یعنی جو اس کی لغوی تعریف ہے اس کے لحاظ سے، یعنی اس میں جو لغوی معنی ہے اس میں مال ہونے کی شرط نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز لینا اور اس کے بدلے کچھ دے دینا، چاہے وہ مال ہو چاہے مال نہ ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کی جانیں خرید لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بیع اور شراء کے جو الفاظ ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں لیکن مال کے علاوہ کے لیے، تو لغوی معنی کے اعتبار سے اس میں مال ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جو بیع کا اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ مبادلۃ مال بمال، مال کا مال کے بدلے میں تبادلہ کرنا، علی سبیل التملیک والتملک، کہ ایک بندہ مالک بن رہا ہو دوسرا اس کو مالک بنا رہا ہو، اور اسی طرح دوسری جانب سے بھی ایسا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ کہتا ہے میرے سے 1 کلو گندم لے لو، اس کے بدلے مجھے 1 کلو چاول دے دو، تو اب یہ دونوں طرف سے مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، گندم بھی مال ہے چاول بھی مال ہے، اور لیکن کیا ہے کہ علی سبیل التملیک والتملک ہے کہ جو بیچنے والا ہے یعنی وہ ایک اس کو گندم کا مالک بنا رہا ہے، دوسرا اس کے بدلے میں چاول کا مالک بن رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آج کل پیسوں کے لحاظ سے جو بیع کرتے ہیں، ہم دکان پہ گئے، ہم نے کہا جی ہمیں 100 روپے کے چاول دے دو، تو ہم نے کیا کیا کہ یہ مبادلہ تو مال بمال ہو رہا ہے کہ ہم اس کو چاول کے بدلے کرنسی دے رہے ہیں اور ہم چاول کے مالک ہو رہے ہیں اور وہ کرنسی کا مالک ہو رہا ہے، تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بیع مبادلہ تو مال بمال علی سبیل التملیک والتملک، کہ مال کا مال کے بدلے میں تبادلہ، کہ مالک بنانا اور مالک بننا جس میں پایا جا رہا ہو۔ اسی طرح بیع کے ساتھ اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، البیعہ ایک لفظ ہے، ہم کہتے ہیں بیعت کر لینا کسی کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بذل العہد علی الطاعۃ والنصرہ، کسی کی اطاعت کرنے پر مدد کرنے پر جو بیعت کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بیعت کر لینا۔ آج کل بھی اگر کوئی کسی لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی ہوئی ہے، تو اس بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ہاتھ پہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں یہ باتیں مانوں گا، مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کروں گا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا، یہ بیعت ہوتی ہے۔ اور اس کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، اور اسی طرح وہ سورہ مجادلہ میں ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ اے نبی جی جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں کہ وہ آپ سے بیعت کریں، بیعت کرنا چاہیں اس بات پہ کہ وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے، یعنی اصل معنی اس کا ہوتا ہے وعدہ لے لینا کسی سے۔ تو ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے بیعہ، بیعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عیسائیوں یا یہودیوں کا جو معبد خانہ ہے جس میں وہ عبادت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر عیسائیوں کے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہود کے جو عبادت گاہ ہے اس کو بھی بیعہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ان میں فرق ضروری ہے، یہ بڑا تفصیل سے ہم نے کلاس میں دیکھا تھا اس کو۔ تو بیع ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشن کو کہتے ہیں، بیعہ وعدہ لینے کو کہتے ہیں، بذل العہد علی الطاعۃ والنصرہ،
اور بیعۃ عبادت الیہودی والنصارى، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو بیع کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک جو بیع کے ارکان ہیں، یعنی بیع منعقد کیسے ہوگی، تو اس میں ایک چیز آ جاتی ہے ایجاب، دوسرا ہوتا ہے قبول۔ ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دو لوگ آپس میں یہ مبادلہ کرنے لگے، یعنی کوئی چیز خریدنے اور بیچنے لگے، تو جو ان میں سے پہلے آفر کرتا ہے، یعنی جو اس ٹرانزیکشن کی آفر کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایجاب۔ مثال کے طور پہ میں دکان پہ گیا، میں نے کہا جی کہ مجھے آپ 100 روپے میں یہ فلاں چیز دے دیں گے، تو میں یہ آفر کر رہا ہوں کہ گویا کہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسے لے لو 100 روپے، اس کے بدلے مجھے یہ دے دو، تو یہ اس کو کہتے ہیں ایجاب۔ اور قبول کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جو میں نے کہا، کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے 100 روپے کے بدلے ایک یو فون کا کارڈ دے دو گے، اس نے کہا جی آپ لے لو، میں آپ کو کارڈ دے دوں گا، تو جو وہ کارڈ دے رہا ہے گویا کہ وہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو یہ 100 کا نہیں بلکہ 120 روپے کا دوں گا، تو اب اس نے جو میرا ایجاب تھا، جو پہلا کلام تھا، اس کو اس نے رد کر دیا۔ کہتا ہے گویا کہ یہ جو عقد ہے یہ مجھے قبول نہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 120 کا دوں گا۔ اب جو ایجاب کرنے والا ہے وہ دکان والا ہو گیا، یعنی جو بھی پہلی آفر ہوگی، چاہے وہ بیچنے والا کر رہا ہو چاہے وہ خریدنے والا کر رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں ایجاب۔ اور اگر جو دوسرا ہوگا وہ اس کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے، وہ قبول کرنے والا دکاندار بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری مثال میں اگر وہ کہے کہ ہاں 100 روپے کا میں یو فون کا کارڈ دے دوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا کہ جی 120 کا دوں گا 100 کا نہیں دوں گا، گویا کہ اب آفر اس کی طرف سے ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں 120 کا دوں گا۔ اب اگر مجھے قبول ہے تو میں کہوں گا جی ٹھیک ہے آپ مجھے دے دو کارڈ، میں آپ کو 120 روپے دے دیتا ہوں۔ لیکن اگر مجھے قبول نہیں ہے تو میں کہہ دوں گا نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ مہنگا دے رہے ہو، میں کسی اور دکان سے لے لوں گا۔ تو سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو ایجاب ہے اور قبول ہے یہ کبھی بائع کی طرف سے ہوگی، یعنی بیچنے والے کی طرف سے، اور کبھی خریدنے والے کی طرف سے ہوگی، یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو جو آفر ہوگی عام الفاظ میں وہ ایجاب ہے، اور جو اس آفر کی ایکسیپٹنس ہوگی وہ قبول ہے۔ تو یہ بیع کے ارکان ہیں، یعنی بیع کے منعقد ہونے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب ان کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو الایجاب کلام یصدر من احد المتعاقدین، کہ ایجاب ایسا کلام ہے جو متعاقدین میں سے ایک اس کو کرتا ہے، من اجل انشاء العقد، عقد کو پیدا کرنے کے لیے، یعنی عقد کو کرنے کے لیے، وہذا هو الکلام الاول، اور یہ پہلا کلام ہوگا، جو بھی پہلا کلام ہوگا کانٹریکٹ کے کرنے کے لیے وہ ہوگا ایجاب۔ اور قبول ہے کلام الثانی اذا کان موافقا لکلام الاول، کہ دوسرا کلام اگر پہلے کلام کے مطابق ہے، وہی مثال کہ اگر وہ دکان والا کہہ دے کہ میں 100 روپے کا کارڈ دے رہا ہوں تو یہ قبول ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ موافقاً لکلام الاول، اور اگر پہلے کلام کے موافق نہ ہو تو یسمى الرد، تو اس کو رد کیا جاتا ہے۔ ہماری مثال میں اس نے کہا کہ نہیں میں 100 روپے کا کارڈ نہیں دوں گا، تو اب اس نے گویا کہ میری جو 100 روپے والی آفر تھی اس کو رد کر دیا، اور مجھے نئے سرے سے ایک نیو آفر کر دی کہ میں 120 کا کارڈ دوں گا۔ اب میرے اوپر ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ تو یہ ہے ایجاب و قبول۔ یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ارکان بیع ہے۔ ارکان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز کسی عقد کے لیے ضروری ہو، تو کیا ہر دفعہ ہمیں یہ ارکان بیع کے منعقد کرنے کے لیے کرنے ہی پڑیں گے، یا اس کا کوئی اور حل بھی ہے کہ ہم اس بولنے وغیرہ سے بچ جائیں؟ تو اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے بیع التعاطی، یا اس کو بیع المعاطات بھی کہتے ہیں۔ بیع التعاطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی لفظی طور پہ الفاظ میں تو ایجاب و قبول نہیں کر رہے، لیکن چیزوں کی تعریف اس انداز سے ہوئی ہے، چیزوں کو ڈیزائن اس انداز سے کیا گیا ہے کہ ہمیں ایجاب و قبول کیے بغیر بھی وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مال پہ چلے گئے، وہاں پہ ہر چیز کا ریٹ لگا ہوتا ہے اوپر، یا اگر ریٹ نہ بھی لگا ہو تو ہم بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز جتنے میں بھی ہے مجھے قبول ہے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مثال کے طور پہ دکان پہ میں نے جا کے کہا کہ مجھے آپ 100 روپے کی چینی دے دو، تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے کی جتنی بھی چینی آئے اس کو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔
تو یہاں پہ اب ایجاب و قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ معاملہ وہ خود بخود ہی حاصل ہو رہا ہے بغیر بولے۔ مال پہ چلے گئے، وہاں پہ کسی چیز کو اٹھایا اور جب کاؤنٹر پہ بل پے کر دیا، تو نہ اس نے زبان سے بول کے کہا کہ مجھے یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، نہ میں نے کہا جی میں اتنے میں خرید رہا ہوں، تو لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اگر الفاظ میں ایجاب و قبول نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بیع التعاطی۔ ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ ان یتناول المشتری الثمن للبائع، کہ مشتری جو ہے، خریدنے والا جو ہے، وہ پیسے دے بائع کو، بیچنے والے کو، فیتناولہ البائع السلعہ دون ایجاب و قبول، تو بائع جو ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ اس کے بدلے اس کو سامان دے دے بغیر ایجاب و قبول کے، یعنی رضامندی تو ہے لیکن لفظوں میں ایجاب و قبول نہیں ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بیع التعاطی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ نفیس اور خسیس۔ نفیس اور خسیس کو اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بیع التعاطی جو ہے، یعنی جو لفظوں کے علاوہ ہم اپنی رضامندی کا اظہار کر لیتے ہیں کوئی چیز خریدنے بیچنے کے لیے، تو یہ آیا ساری چیزوں میں ٹھیک ہے یا کسی چیز میں ٹھیک نہیں بھی ہے؟ تو بعض علماء کی رائے ہے کہ نہیں، کہ جو عام تھوڑی بہت پیسوں کی چیزیں ہیں ان میں تو ٹھیک ہے آپ ایسے کر لو، لیکن کوئی بڑی چیز ہے جہاں پہ جس میں لڑائی وغیرہ کا خطرہ ہے، اس میں پھر الفاظ کا ہونا ہی ضروری ہے۔ جیسے کہ آج کل بھی ہمارے ہاں بعض معاملات میں زمین وغیرہ اگر کسی نے بیچنی ہو تو اس کی ساری چیزیں ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں، کہ یعنی اس کے جو حدود اربع ہیں وہ متعین کرنا پڑیں گے کہ اس کے لیفٹ میں یہ ہے، رائٹ میں یہ ہے، بیک میں یہ ہے۔ تو اگر وہ ایسے ہی وقتی طور پہ ہم یوفون کے کارڈ کی طرح جا کے زمین خرید لیں گے بغیر کچھ بولے چھولے تو اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر لڑائی کا کوئی خطرہ نہ ہو تو جو فتویٰ جس قول پہ ہے وہ یہی ہے کہ بیع تعاطی جو ہے وہ چاہے بہت مہنگی چیز ہو چاہے بہت سستی ہو، دونوں میں ہی جائز ہے۔ اور نفیس ان چیزوں کو کہتے ہیں ما کثر ثمنہ، کہ جن چیزوں کا ثمن یعنی جن چیزوں کی قیمت زیادہ ہو، ویعتد بہ، اور ان کا کوئی اعتبار کیا جاتا ہو، یعنی اچھی چیزیں سمجھی جاتی ہوں۔ الخسیس ما قل ثمنہ ولا یعتد بہ، جن کا ثمن کم ہو، پیسے جن کی قیمت کم ہو اور ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، ماچس لے لینا دکان سے جا کے، اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی جو روز مرہ کی اشیاء ہیں ان کو خسیس کہہ دیں گے، اور جو ذرا مہنگی چیزیں ہیں ان کو نفیس کہیں گے۔ تو یہ نفیس اور خسیس اس لیے سمجھنا ضروری تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس المجازفہ، محاقلہ اور صبرہ۔ یہ یعنی پیج نمبر 204 پہ ہے، مجازفہ، صبرہ اور محاقلہ۔ یہ 3 ڈیفینیشنز ہیں، ان کو دیکھنا ہے کہ مجازفہ ہم کہتے ہیں کہ بیع الشیء و شراؤہ من غیر کیل ولا وزن ولا عد، کہ یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ ہم جتنی بھی چیزوں کی خرید و فروخت کریں گے وہ ساری کی ساری یا تو یعنی ان کا اعتبار کیا جاتا ہے کاؤنٹنگ کر کے، ٹھیک ہے، یا ہم اس کو لے لیں گے وزن کر کے یا کیل کر کے، اور یا پھر اس کو پیمائش کر کے میٹر وغیرہ سے۔ عدد کی مثال جیسے کہ کیلے، مالٹے وغیرہ، یہ چیزیں ہم گن کے لے جاتی ہیں، گاڑی ہے کوئی، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اور وزن کی مثال گندم ہے، چاول ہے، اور کیل کی مثال، کیل کہتے ہیں کہ کسی متعین برتن وغیرہ سے کوئی چیز دینا، جیسا کہ پیٹرول ہے، اسی طرح یہ دودھ ہے، یہ سارا یعنی وہ اس میں کیل کر کے اس کو دیا جاتا ہے۔ اور زرا کی مثال زمین ہے، اسی طرح کپڑا ہے، وہ کہتا ہے 1 میٹر، 2 میٹر، 4 میٹر۔ تو جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کی میئرمنٹ کے یہ 4 پیمانے ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں، یعنی یا اس کو بیچنا ہو یا ہم نے خریدنا ہو تو یا وہ وزن ہوگا یا کیل کر کے ہوگا، یا پھر اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے، اور یا پھر اس کی متعین کسی گز سے، میٹر سے اس کی پیمائش کی جائے گی۔ تو اب مجازفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اندازے سے، یعنی بغیر کاؤنٹ کیے، بغیر کسی میئرمنٹ ٹول کو استعمال کیے اگر ہم بے کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مجازفہ۔ بیع الشیء و شراؤہ، کسی چیز کی خرید و فروخت، من غیر کیل ولا وزن ولا عد،
کہ نہ اس میں ہم کیل کر رہے ہیں، نہ وزن کر رہے ہیں، اور نہ اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ مثلاً کوئی گندم کی ڈھیری پڑی تھی، ہم نے کہا جی کہ یہ ہمیں اتنے پیسوں کی دے دو، یا منڈی میں کبھی چلے جائیں تو جب وہ یا اتوار بازار میں وہ جب ختم ہو رہا ہوتا ہے ان کا ٹائم، تو وہ ڈھیری لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی یہ مالٹے اتنے پوری کی پوری ڈھیری لگی ہے بغیر گنے، یہ 100 روپے کے سارے لے جاؤ۔ تو جو چیز یعنی میجرمنٹ ٹولز کے علاوہ جس کی خرید و فروخت ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں البیع بالمجازفہ، یعنی اندازے سے بیع کرنا۔ اور اس کے بعد صبرہ ڈھیری کو کہتے ہیں، الکومۃ من الطعام، کھانے کی ڈھیری، یعنی اشترا الطعام صبرتن، اس نے کھانے کو ڈھیری کے طور پہ خرید لیا، یعنی کہ اس میں کوئی میجرمنٹ ٹول نہیں تھا، یعنی وہی بات کہ مجازفہ کہتے ہیں اس کو بغیر میجرمنٹ ٹول کے خریدنا، اور ڈھیری بھی وہی ہوتی ہے کہ جس کو کوئی وزن نہیں اس کا کیا ہوتا، اس کو کیل نہیں کیا ہوتا ہم نے۔ تو یعنی اس قسم کی جو چیزیں ہیں جن کی کوئی متعین، جن کا وزن ہمیں نہ پتہ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے صبرہ، یعنی کہ ڈھیری۔ اور ایک ہے محاقلہ۔ محاقلہ کا مطلب ہوتا ہے بیع الزرع قبل ظہور صلاحہ، کہ کسی چیز کو بیچ دینا اس کے نفع کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ مثال کے طور پہ ابھی درخت پہ صرف چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہیں، کوئی فروٹ نہیں لگا، تو ہم کہتے ہیں جی کہ اس کو پہلے ہی پورے کے پورے باغ بک جاتے ہیں کہ جب آپ کا پورا باغ، اس میں جو بھی ہوا وہ میرا ہوگا، تو وہ بیچ دیا جاتا ہے، حالانکہ ابھی اس کا پھل لگا ہی نہیں ہے، ابھی صرف پھول ہے۔ یا اسی طرح ایک اور مثال اس کی یوں ہو سکتی ہے کہ بیع سنبل الحنطہ بالحنطۃ منہ، کہ ہم ایک طرف گندم رکھیں اور ہم کہیں کہ اس کے بدلے میں یہ والی گندم آپ سے خرید لوں جو کہ ابھی اگی ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے خوشے میں ہے، سٹے میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں المحاقلہ۔ یعنی اس میں، اور یہ بیع فاسد ہوتی ہے اس لیے کہ ہم آگے باب الربا میں پڑھ لیں گے کہ جو گندم وغیرہ جیسی چیزیں ہیں، ان میں اگر ہم آپس میں ان کا معاملہ کریں تو اس کا یعنی ان میں برابری ضروری ہوتی ہے۔ تو اب اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اس میں کتنی گندم نکلیں گے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑائی کا خطرہ ہوتا ہے، کہ میں نے کہا کہ یہ باغ میں جتنے درخت میں جتنے مالٹے ہیں وہ میرے ہوں گے، تو خدا نہ خاصہ کوئی طوفان ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تو وہ پھول سارے ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو وہ بعد میں وہ کہے گا جی آپ نے تو کہا تھا جو بھی ہوا میرا ہوگا، تو وہ کہتا ہے نہیں، آپ کا تو کوئی پھل ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس کو کہتے ہیں بیع المحاقلہ۔ تو اور اس باب میں جو ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ ایک ایجاب و قبول بھی ہو گیا، باقی بھی ساری چیزیں تقریباً ہو گئیں۔ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز جس کے ہم مالک بنتے ہیں وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم کسی چیز کے عین کے مالک بنیں گے، اور یا منافع کے مالک بنیں گے۔ عین کی مثال ہم نے جا کے موٹر سائیکل پورے کا پورا خرید لیا، اور منافع کی مثال ہے کہ ہم کوئی چیز کے اس کے عین کے مالک نہیں بنتے، بلکہ اس کے منافع کی ملکیت حاصل کرتے ہیں۔ منافع کی ملکیت جیسے کہ ہم نے کوئی رینٹ پہ لے لیا ہال، اپنی شادی کے لیے کچھ وقت کے لیے موٹر سائیکل رینٹ پہ لے لیا، تو یعنی یا انسان عین کا مالک ہوتا ہے یا منافع کا مالک ہوتا ہے۔ اور عین کا مالک اگر پیسوں کے ذریعے ہو، یعنی اس کے بدلے کوئی چیز دے، تو اس کو کہتے ہیں بیع۔ یعنی بیع میں منافعوں کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ کسی عین چیز کا مالک بننا ہوتا ہے ہم نے۔ اور اگر وہ مفت ہو، مفت میں ہماری ملکیت میں کوئی چیز آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں ہبہ۔ مثال کے طور پہ یونیورسٹی نے کسی کو انعام کے طور پہ، کسی کے نمبر بہت اچھے آئے، اس کو موٹر سائیکل گفٹ کر دیا، تو یہ موٹر سائیکل کا مالک تو ہے، لیکن اس نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا، تو یہ اس کو ہم کہیں گے ہبہ، یعنی گفٹ۔ اور اگر اس کے بدلے میں کچھ دے تو اس کو ہم بیع کہتے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور منافع کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کے نفع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بالعوض اٹھا رہے ہیں، پیسے دے کے اٹھا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں لیز، رینٹل بیس کانٹریکٹ ہے، اجارہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور اگر ہم مفت کسی چیز سے نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کو عاریت کہتے ہیں، اعارہ کہتے ہیں۔
جیسے ابھی ہم نے مثال پچھلے باب میں دیکھی تھی کہ موٹر سائیکل لے جاتے ہیں دوست ایک دوسرے کا، اور اب اس موٹر سائیکل کے مالک نہیں بنتے، اس سے نفع اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے بدلے کوئی پیسے نہیں دے رہا ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں اعارہ یا عاریتن. تو یعنی کسی بھی چیز کے یا عین چیز کا انسان مالک ہوگا یا اس کے منافع کا مالک ہوگا، پھر اس میں مزید دو صورتیں آ جاتی ہیں کہ یا فری آف کاسٹ ہوگا یا پھر اس کے پیسے دینے پڑیں گے. تو ان کی اس انداز سے الگ الگ تقسیم ہے.